بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، کلاس 10th پاک اسٹڈی کے سوالات لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جوابات بھی بتاتا جاؤں گا، تو آپ نے دھیان سے اور اچھے طریقے سے اس کو سننا ہے۔ تو پہلا سوال ہے بچوں آپ کے پاس، وین اینڈ وائی واز شریعت آرڈیننس امپلیمنٹ، کہ شریعت آرڈیننس کب اور کیوں امپلیمنٹ کیا گیا؟ تو شریعت آرڈیننس 1988 پہ نافذ کیا گیا تاکہ پاکستان کے قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے قوانین جتنے بھی قانون ہیں ان کو اسلام کے مطابق، یعنی وہ سارے قانون اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کا مقصد اسلامی احکام کے مطابق عدالتی اور قانونی نظام کو تشکیل دینا تھا۔ تو یہ سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ اسی کا دوسرا پارٹ ہے بچوں آگے، اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن، 1973 کے آئین کے مطابق ہاؤ آر دی ممبر آف سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی الیکٹڈ، کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو کیسے سلیکٹ کیا جائے گا؟ تو سینٹ کے اراکین جو ہے ان کو بالواسطہ طور پر صوبائی اسمبلیوں اور دیگر نامزد اداروں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، اور قومی اسمبلی کے اراکین کو براہ راست عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی جو ووٹنگ ہوتی ہے ہماری، تو وہ قومی اسمبلی کے اراکین کو براہ راست عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، اور سینٹ کے اراکین کو بالواسطہ طور پر صوبائی اسمبلیوں اور دیگر نامزد اداروں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا انگلش والے، تو ان کو نا میں ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے یہ ساتھ جو انگلش میں ہے یہ جوابات بھی پرووائڈ کر دوں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو دوسرا کویشچن ہے بچوں آپ کے پاس، وین اینڈ واٹ ڈڈ دی سیکیورٹی کونسل سجیسٹ دی سولوشن آف کشمیر ایشو، کہ ٹھیک ہے، اب یونائٹڈ نیشن کا ہی ایک ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل، تو اس نے کشمیر ایشو کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز پیش کی تھیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1948 میں ریفرینڈم کرانے کی تجویز دی تاکہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ ٹھیک ہے، ریفرینڈم کیا ہوتا ہے کہ عوام سے کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کشمیر میں شامل ہونا اور بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرا، بھارت اور پاکستان کی فوجوں کو کہا گیا کہ آپ کشمیر سے نکل جائیں تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ تو یہ اس نے تجویز پیش کی تھی۔ دوسرا ہے آپ کے پاس، آن وٹ 3 چارجز ڈڈ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسمس بے نظیر بھٹو گورنمنٹ ان 1990؟ ٹھیک ہے، کہ غلام اسحاق خان جو صدر تھا اس نے کیا جو الزامات لگا کر بے نظیر حقوق کی جو حکومت تھی 1990 میں اس کو ختم کیا تھا؟ تو اس نے جو الزامات لگائے تھے وہ کیا تھے؟ کہ کرپشن، ٹھیک ہے، کہ کرپشن یعنی بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے، پھر بد انتظامی یعنی ملکی معاملات میں ناقص حکمرانی کے الزامات لگائے تھے، اور قومی سلامتی کو خطرہ، کہ اس کی حکومت سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو یہ 3 جو بہت سارے الزام تھے مگر انہوں نے 3 کہے ہیں، تو یہ 3 مین الزام تھے جو لگا کر جو غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو ختم کیا تھا۔ کویشچن 3 ہے بچوں آپ کے پاس، ان لسٹ 3 امپورٹنٹ مینس آف اریگیشن یوزڈ ان پاکستان، کہ پاکستان میں
جو اریگیشن ہے یعنی جو زراعت ہے اس کے لیے کون سے 3 طریقے ہیں. یعنی تو 3 طریقے جو ہیں وہ کیا ہے کہ نہری نظام ہے ہمارے پاس ایک اور دوسرا ٹیوب ویلس ہے اور تیسرا کیا ہے بارش کا پانی ہے. ان 3 طریقوں سے پاکستان میں اریگیشن جو ہے ایگریکلچر جتنا بھی ہے اس کو سنبھالا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کام. اس کا دوسرا پارٹ ہے بچوں رائٹ 3 یوزز آف جپسم کہ جپسم کے 3 جو فائدے ہیں وہ بتائیں. تو جپسم جو ہے یہ سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اور ایک کھاد میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جو کھیتوں میں ہم لوگ کھاد استعمال کرتے ہیں جو کھاد بناتے ہیں اس میں جپسم استعمال ہوتا ہے. اور جو تعمیراتی مواد ہے تعمیراتی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں کام ہوتا ہے. یعنی جو ٹائل وغیرہ کو جو بونڈ شوڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یعنی تعمیراتی کام میں استعمال ہوتا ہے, دوسرا کھاد بنانے میں, اور تیسرا سیمنٹ کی تیاری میں یہ جپسم استعمال ہوتا ہے. 4 ہے بچوں آپ کے پاس when did Pakistan conduct nuclear test, what impact this has on the regional politics. تو پاکستان نے اپنا نیوکلیئر جو ٹیسٹ ہے وہ کب کیا اور خطے میں اس سے اس کی جو ریجنل پولیٹکس ہے اس پر کیا اثر پڑا. ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے. ٹھیک ہے 28 مئی 1998 کو چاغی کی جو بلوچستان میں ہے وہاں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور 5 دھماکے پاکستان نے 28 مئی کو کیے تھے اور ایک اور جو دھماکہ تھا وہ 30 مئی 1998 کو کیا تھا. تو پاکستان نے 6 دھماکے کیے تھے. تو اس کے بعد جو ریجنل پولیٹکس ہے اس میں کیا اثر پڑا. اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان طاقت کا توازن قائم ہو گیا تھا اور جنوبی ایشیا میں نئی سیکیورٹی پالیسیوں نے جنم لیا تھا. یعنی اور جو سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو اور جو ہے وہ سخت کر دیا گیا تھا یا ان میں اور زیادہ تبدیلیاں لائی گئی تھی. تو نیکسٹ ہے بچوں آپ کے پاس کا دوسرا پارٹ رائٹ 3 آبجیکٹیوز آف انٹروڈیوسنگ لینڈ ریفارمز implemented during different government in the countries. تو اب لینڈ ریفارمز جو مختلف حکومتوں نے یعنی زمین لینڈ ریفارم کا مطلب ہے کہ اب زمین کے حوالے سے مختلف جو حکومتیں آئیں انہوں نے کیا کام کیے. تو انہوں نے زرعی پیداوار میں اضافہ کیا تھا اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ان لوگوں نے کام کیے تھے اور زمین کی مساوی تقسیم کی تھی. یعنی جن کے پاس زمین نہیں تھی ان کو زمین دی گئی اور جن کے پاس زیادہ زمینیں تھیں ان سے لے کر ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی تھی جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر کسانوں کو بہتر کاشتکاری کے طریقے دیے گئے, ان کو قرضے دیے گئے. تو یہ جو ہے یہ لینڈ ریفارمز ہر گورنمنٹ نے کیے تھے. اور اس کا دوسرا پارٹ ہے بچوں پھر آپ کے پاس بلکہ نہیں کوشچن 5 ہے اب کہ انیمیریٹ 3 important steps for the reduction of poverty in پاکستان کہ پاکستان میں جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کے کوئی سے 3 طریقے بتائیے. تو اس کا بہتر حل ہے کہ تعلیم کا فروغ ہو, ہر ایک کو تعلیم دی جائے, روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں کہ تعلیم کے بعد پھر ان کو جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو رزق یعنی روزگار کے مواقع ملنے چاہیے, ان کو نوکریاں ملنی چاہیے. اور پھر زرعی اور صنعتی ترقی ہونی چاہیے کہ زراعت میں اور ملک میں صنعتیں زیادہ ہونی چاہیے اور جو ہے کھیتی باڑی اس میں بھی زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ جو غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اور ویسے تو اب پاکستان میں جو کاشتکاری کی زمینیں ہیں ان پر بھی یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, مکان بن رہے ہیں.
تو اب تو جو غربت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ ہی خیر کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اور اس کا دوسرا پارٹ ہے بچوں، واٹ آر دی 3 فار ریچنگ کانسیکوینس آف افغان جہاد فار پاکستان، کہ افغان جہاد کی وجہ سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو 30 لاکھ کے قریب، ٹھیک ہے نا، جب یہ سوویت یونین جو ہے ان کی جنگ ہوئی تھی تو 30 لاکھ افغانی جو ہیں یہ پاکستان میں آئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ افغان مہاجرین کی آمد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب جنگ شروع ہوئی تو بہت 30 لاکھ افغانی پاکستان میں آ گئے تھے، اور پھر اس سے جب وہ ساتھ آئے تو اس سے دہشت گردی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور معاشی اور سماجی دباؤ جو ہے پاکستان پر وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں خود جو ہے وہ ابھی ترقی پذیر ملک ہے، اور پاکستان میں خود جو ہے وہ زیادہ غربت ہے۔ تو اتنے لوگ جب آئے تھے تو ان کے کھانے کا اور رہنے کا انتظام، اور پھر اس سے پاکستان میں اور زیادہ معاشی اور سماجی جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، افغان جہاد جو ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک افغان مہاجرین کی آمد ہوئی تھی، دہشت گردی میں اضافہ ہوا تھا، اور معاشی اور سماجی دباؤ ہوا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بچوں 6 ہے آپ کے پاس، رائٹ ڈاؤن 3 بینیفٹ دیٹ پرائیویلائزیشن پالیسی آف جنرل مشرف براٹ ٹو پاکستان، کہ اب جنرل پرویز مشرف نے جو نجکاری کی پالیسی میں متعارف کروائی تھی اس کے کیا فائدے ہوئے۔ تو اس کا پہلا فائدہ کیا تھا کہ معیشت میں بہتری آئی تھی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا تھا، کہ باہر سے لوگ آ کر یہاں جو ہے اپنا پیسے انہوں نے انویسٹ کیے، اور یہاں پاکستان میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیے، اور نجی شعبے کی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے کام خود کیے، پر پرائیویٹ طور پر لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا، تو یہ اس کا فائدہ ہوا تھا ہمیں۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے بچوں، واٹ رول ڈو انرجی ریسورسز پلے ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، رائٹ بریفلی، کہ انرجی ریسورسز کا کیا فائدہ ہے، اور ان سے جو معاشی جو ترقی ہے، اقتصادی ترقی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے اب بجلی ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے، صنعتیں ہیں یا زراعت ہے، اس کے لیے بجلی بہت ضروری ہے، کیونکہ صنعتیں جو ہے وہ بھی بجلی پر چلیں گی تو مٹیریل بنائیں گی، آگے کام ہوگا، اور زراعت ہے، بجلی ہوگی تو جو ٹیوب ویلس ہیں تو وہ کام کریں گے۔ تو صنعتوں اور زراعت کے لیے بجلی بہت ضروری ہے۔ دوسرا، توانائی کی قلت معاشی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب توانائی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو آپ معاشی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ اب اسی چیز کو ہی دیکھ لیجئے کہ اگر بجلی نہیں ہے تو اب 3 4 5 دن کے لیے بجلی نہیں ہے، پھر کہ کیا ہوگا کہ نیٹ نہیں چلے گا، آپ کے ایگزامس ہو رہے ہیں، اور میری ویڈیو بھی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ہے کہ بجلی کے اب جتنے فائدے ہیں وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بچوں آپ کے پاس وٹ آر 7 ہے بچوں، وٹ آر دی 2 میجر کائنڈ آف کراپس گرون ان پاکستان، گیو 2 ایگزامپل آف ایٹ۔ تو پاکستان میں مین جو فصلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو مین فصلیں ہیں بچوں، خریف کی فصل ہے اور ربی کی فصل ہے، ٹھیک ہے۔ ربی کی جو فصلیں ہیں یہ موسم سرما میں وہ فصلیں ہوتی ہیں جو موسم سرما میں لگائی جاتی ہیں۔ تو ربی کی فصلوں میں گندم اور جو یہ بہت اہم ہے، اور خریف کی جو فصلیں ہیں اس میں چاول اور کپاس یہ بہت اہم ہے۔ اور خریف کی فصلیں وہ ہیں کہ جو موسم گرما میں ہوتی ہیں، اور ربی کی فصلیں وہ ہیں جو موسم سرما میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بچوں آپ کا نیکسٹ کوسچن ہے، اردو گاٹ ڈفرینٹ نیم ڈیورنگ اٹس
ایویلیشنری اسٹیج، رائٹ اینی تھری، کہ اردو نے اپنا جو ارتقائی سفر ہے، یعنی شروع میں اردو کے کون کون سے نام تھے؟ تو اردو کے بہت سارے نام تھے۔ لشکری زبان اس کو کہا جاتا تھا، غزنوی زبان اس کو کہا جاتا تھا، ریختہ اس کا نام تھا، ہندوستانی اس کا نام تھا، دہلوی اس کا نام تھا۔ تو اس نے 3 پوچھے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی سے بھی 3 لکھ لیں۔ لشکری زبان، غزنوی زبان، ریختہ، ہندوستانی، دہلوی، تو یہ اردو کے یہ ارتقائی نام تھے۔ اور 8 سے بچوں آپ کے پاس رائٹ اینی 3 امپورٹنٹ فیچرز آف دی 8th constitutional amendment پارلیمنٹ پاس ان 1985۔ یہاں پر یہ MCQ بھی ہے کہ 8ویں ترمیم ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ تو وہ 1985 میں ہوئی تھی۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جو تیسری ترمیم میں جو مین پوائنٹ تھے وہ کون کون سے تھے؟ ان میں سے 3 لکھیں۔ تو ایک ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافہ ہوا تھا، کہ اب صدر کے اختیارات میں یہ اضافہ ہوا تھا کہ وہ جو حکومت ہے اس کو توڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی تقرری کے قوانین میں تبدیلی ہوئی تھی، کہ وزیر اعظم کو منتخب کرنے کا جو نظام تھا اس کو تبدیل کیا گیا تھا، اور پارلیمانی نظام میں ترمیم کی گئی تھی۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو نیکسٹ اس کا پارٹ 2 ہے بچوں، وائی چائنا ہیز امپورٹنٹ پلیس ان دی فارن پالیسی آف پاکستان، مینشن اینی 3 ریزن، کہ پاکستان اور چائنا کا جو خارجہ پالیسی ہے اس کا کیا اہم رول ہے وہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا تھا کہ معاشی شراکت داری ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے، جیسے اب سی پیک ہے، اور دفاعی تعاون ان کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، اور سفارتی تعلقات یہ بنائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سفارتی تعلقات ان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی وجہ سے بہت مضبوط ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ 16 کے کویشچنز ہیں، اور ان کے جوابات اور سوالات آپ کو اردو میں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اب انگلش کے لیے ہر سوال کا جواب میں ابھی پرووائڈ کرتا ہوں آپ کو۔ جو انگلش والے بچے ہیں تو بچوں ہر سوال کا جواب سیکوینس سے میں نے یہاں پر دے دیا ہے لاسٹ میں، تو آپ بے شک ویڈیو کو روک لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، تو تمام سوالوں کے جوابات یہ سیکوینس وائز، ٹھیک ہے نا، ہر سوال کے 2 پارٹس ہیں، تو دونوں پارٹس کا جواب میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔